السلام علیکم۔ آج آپ احباب کو ٹرانسپورٹر کی لائف کا ایک تھوڑا سا اوور ویو کراتے ہیں۔ چلیں پھر ساتھ چلتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ کو ایک کسٹمر کی کال آئی کہ ان کو گاڑی چاہیے۔ کچھ گرلز ہیں، انہوں نے کمپٹیشن کا ایگزام دینے جانا ہے، ان سے ڈیٹ ٹائم وغیرہ طے کر لیا، اور جس دن جانا تھا اس دن صبح کے ٹائم ان کو لے کر ہم منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ساتھ میں خود بھی ہو لیا کہ مجھ کو بھی ٹائر پرچیز کرنے تھے۔ سوچا ساتھ ہی چلا جاتا ہوں، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ سب گرلز کو پک کرنے کے بعد ہم چل پڑے۔ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا، سب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گارڈین بھی تھے، ان سے گپ شپ اچھی جا رہی تھی۔ ہم تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے کہ گاڑی کے میٹر میں جنریٹر کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور مجھ کو انفارم کرتا ہے۔ خیر میں نے ڈرائیور کو کہا لگتا ہے کہ جنریٹر کا کوئی فیوز یا کوئی وائر وغیرہ کا ایشو ہے، اور دل میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے منزل پر پہنچا دیں، کیونکہ ہم مڈ وے میں تھے۔ ہم تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے اور ہم نے آگے اتنا ہی جانا تھا۔ خیر ابھی ہم یہ باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ گاڑی کے میٹر کے اندر جو نیڈل ہوتی ہے، ایک جو گاڑی کا ٹیمپریچر شو کرتی ہے، وہ تھوڑا اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ انجن اوور ہیٹ ہو رہا ہے۔ خیر میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی فوراً سائڈ پہ کرے، اور ہم نے گاڑی فوراً آف کر دی۔ ویسے تو اگر آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہو چکی ہو تو اس کو آف نہیں کرنا چاہیے، اس کا پانی وغیرہ پورا کرنا چاہیے اور اسے کول ڈاؤن کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے کیس میں ہم اس کو واش کر رہے تھے اور گاڑی کی جو ہیٹ کی نیڈل تھی اس نے تھوڑا سا ہی سر اوپر اٹھایا تھا، تو میں نے اسی وجہ سے گاڑی آف کروا دی کہ اوور ہیٹ نہیں ہوئی تھی۔ خیر جیسے ہی گاڑی رکی تو گاڑی کے انجن کمپارٹمنٹ میں سے اسموک آنا شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی سے گرلز کو ایگزٹ کیا کہ وہ باہر نکلیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی اور انسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور انجن کمپارٹمنٹ کھولا۔ جیسے ہی انجن کمپارٹمنٹ کھولا تو شدید سمیل اور دھوئیں نے ہمارا استقبال کیا۔ پہلے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا، لیکن پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو جو انجن بیلٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹائمنگ بیلٹ کہتے ہیں، وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور جل رہا تھا، جس کی اسمیل تھی اور جس کی اسموک تھی۔ خیر ہمارے پاس ایک ایکسٹرا بیلٹ موجود تھا، ہم نے وہ نکالا اور ڈرائیور کی ہیلپ کی مدد سے اس کو انسٹال کیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، جس سے ہم کو کلیئر ہو گیا کہ گاڑی کا جو جنریٹر کا بیرنگ ہے وہ جیم ہے۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو راستے دو، خیر کیا راستہ ایک ہی تھا کہ مکینک کو بلایا جائے جو جنریٹر ریموو کرے، یا تو جنریٹر نیا انسٹال کرے، یا اس جنریٹر کا بیرنگ ریپلیس ہو۔ خیر میں سب چیزیں یہی دماغ میں سوچ رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی چل رہا تھا کہ یہ بھی مڈ وے پہ ہیں، ان کو بھی ٹائم کے اوپر منزل پہ پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی میں نے کال کر دی کہ دوسری گاڑی آئے ان کو پک کرے اور ان کے ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن کے اوپر ان کو پہنچا دے۔ اور اپنے ساتھ جو میرا قریبی شہر تھا وہاں سے ایک اور ڈرائیور کو کال کیا کہ وہ آئے اور مجھے پک کرے، یا ساتھ مکینک لے کر آ جائے کہ جنریٹر جو یہاں سے کھولے اور پھر ہم نیا جنریٹر انسٹال کریں اور گاڑی کو منزل کی طرف لے جائیں۔ یہ بھی 2-3 آپشن تھے۔ خیر 2-3 آپشنز جو تھے ان کے اوپر غور کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ اتنا ایزی نہیں تھا، کم از کم ہمیں 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے اس کو ریپیئر کرتے ہوئے۔ تو خیر ساتھ ہی یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، اور ہیلپ لائن پر بھی کال کر دی، ان کو اپنی لوکیشن سمجھائی۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ موٹر وے کے اوپر یا سی پیک کے اوپر ہیں تو اکثر لوگوں کو لوکیشن سمجھانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر نارتھ، ویسٹ اور نمبرنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ جس بورڈ کے پاس ہیں یا جس بورڈ سے زیادہ قریب ہیں وہ ان کو بتائیں، اس کا نمبر بتائیں اور اس کی لوکیشن بتائیں۔ فار ایگزامپل نارتھ 22، ایسٹ 21، اس قسم کی نمبرنگ ہوتی ہے، وہ آپ نے جو کال کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے بتانی ہے۔ خیر میں نے اپنی لوکیشن ان کو سمجھائی، ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ تو ٹائم ہی ویسٹ ہوگا، جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کال کی جو کہ دوسرے شہر میں تھا اور اس کو بھی ٹائم لگنا تھا۔ خیر میں نے یہاں سے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ایک لفٹ لیتا ہوں اور قریبی شہر پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے مکینک لیتا ہوں، اور اتنے میں ہماری گاڑی دوسری آ جائے گی اور مکینک کو لے کر واپس ہم آ جاتے ہیں۔ ان دا مین وائل
ہماری جو شہر سے ایک اور گاڑی آ جائے گی، وہ ان گرلس کو لے کر چلی جائے گی۔ یہ اس کا بیسٹ پاسبل سولوشن تھا۔ سو اس کے اوپر کام کیا، کالز وغیرہ کی، اور تھوڑی سی ٹینشن آبویسلی آپ کو پتہ ہے جب آپ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور جس نے بھی جو بھی ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ اگر آپ معاملہ فہم نہیں ہیں، آپ کو ٹینشن بیئر کرنا نہیں آتا، تو آپ ٹرانسپورٹ کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ راستے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، آپ ایکسٹرا پیسے لگا دیں گے، صرف پیسے نہیں، آپ کی گاڑی بھی ویسے ریپیئر نہیں ہوگی۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کا جو اگر ہم یہاں پہ ریپیئر کرا رہے ہیں وہ ایسی ریپیئر ہو کہ چلے۔ کوئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں چلیں قریبی شہر لے جائیں، تو وہاں پہ ہم جا کے کام کروا لیتے ہیں۔ خیر، یہ سب چیزیں انالائز کرنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچ گئے اور میکینک سے بات وغیرہ کی، تو میکینک نے کہا کہ اٹ وڈ بی بیٹر کہ آپ لوگ نیا جنریٹر پرچیز کر لیں، کیونکہ آپ کا جو جنریٹر ہو سکتا ہے کہ اندر سے جل گیا ہو، کیونکہ جب بیرنگ جام ہوتا ہے تو وہ اندر سے جو اس کے کمپوننٹس ہیں، وہ کوائل وغیرہ ہوگی، وہ سب خراب کر دیتا ہے۔ تو اب میرے ذہن میں یہ ایک اور بات آئی، تو ہمارے گھر میں ایک جنریٹر، میں نے کچھ ایکسٹرا سامان رکھا ہوتا ہے، ایک جنریٹر اور پڑا ہوا تھا، تو میں نے اپنے ایک ڈرائیور کو انفارم کیا کہ جو گاڑی آ رہی ہے اس کے اوپر ہی آپ جنریٹر رکھوا کے لے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم وہی جنریٹر انسٹال کریں۔ اب یہاں پہ میری یہ گاڑی آ گئی ہے، ہم نے اپنے ڈرائیور کو انفارم کر دیا ہے، شہر سے وہ جنریٹر لے کر گاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جو گرلز تھیں ان کو بھی ہم نے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب یہاں پر ہم یہ پہنچ گئے ہیں اور جنریٹر کو ریموو کر کے نیا جنریٹر انسٹال کرنے لگے ہیں۔ خیر، اوبویسلی ہم راستے کے اوپر تھے، یہ تھوڑا ایک مشکل کام تو نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ سیٹ وغیرہ ہم نے ریموو کی، اور جو ہمارے ساتھ میکینک تھا اس نے جنریٹر ریپلیس کر دیا۔ اب جب ہم نے جنریٹر ریپلیس کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اور ہم نے جو اپنی دوسری والی گاڑی تھی اس کو بھیج دیا۔ یہاں پر اب ہمارا جنریٹر انسٹال ہو چکا ہے، اور ہم جو بیلٹ ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو بیلٹ انسٹال کر لیا ہم نے یہاں، پہلے تو ہمیں یہ فیل نہیں ہوا، اور میکینک نے بھی تھوڑی سی مسٹیک کی، بیلٹ تھوڑا سا ہم اوور سائز لے آئے تھے۔ خیر، بیلٹ اوور سائز اس طرح تھا کہ بیلٹ تھوڑا چوڑا تھا، جو اس کی پولیس تھیں وہ بالکل ان کے اوپر آ رہا تھا، اور اگر بیلٹ تھوڑا چوڑا ہو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شارپ ایجز ہوتے ہیں پلی کے، تو ان کے ساتھ بیلٹ لگتا ہے اور بیلٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اولڈ والا جنریٹر ہے پرانا، دیکھیں اس کی کیا پوزیشن بن گئی ہے، بالکل جل گیا۔ گاڑی ریپیئر ہو چکی ہے، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی اس گاڑی کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور ابھی ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں، اور خود پھر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی اللہ کا شکر ہے سب فٹ ہے، اور میں نے اس گاڑی کو بھی بھیجا ہی ہے کہ ساتھ ہی پولیس کی انٹری ہو جاتی ہے، جو موٹر وے پولیس ہے وہ آ جاتی ہے۔ بس وہ آ کے ہم سے اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ریپیئر ہوگی، یا رات کو یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی ہیلپ ان کی طرف سے ہمیں نہیں ہوتی۔ تو ہم نے بس گاڑی سیٹ کرا لی ہے، اور ہم بھی پھر نکل پڑے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ سی یو، اللہ حافظ۔